السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 23۔ وَإِن كُنتُم اور اگر تم ہو فی ریب میں شک مما نزلنا سے جو ہم نے اتارا علی عبدنا اپنے بندے پر فأتوا تو لے آؤ بسورۃ من مثلہ ایک سورہ سے اس جیسی ودعوا اور بلا لو شہداءکم اپنے مددگار من دون اللہ اللہ کے سوا ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے۔ اور اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو، اب اس کتاب سے کیا مراد ہے؟ یعنی قرآن پاک۔ اور اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی ہے تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لو اور اللہ کے علاوہ اپنے سب مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ یہاں پہ قرآن کی صداقت کی بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ اس میں شک کرتے ہیں، اس کے بیان کے بارے میں، اس کے نظم و ضبط کے بارے میں، تشریح کے بارے میں، جو کہ ایک معجزہ ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو کہ شک کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے ہی گڑھ لیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کیا، انہوں نے اسے خود ہی گڑھ لیا ہے، خود سے لکھ لیا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کی وضاحت کر رہے ہیں جو کہ کفار نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والوں نے ان پہ جو الزام لگائے تھے۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے دیکھیں اعلیٰ عبدینا، اب یہاں پہ محمد کی جگہ عبد سے کہا گیا ہے۔ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ پچھلی آیت میں ہم نے بات کی تھی عبادت کی، تو پھر اس سے بہترین عبادت کس نے کی ہے؟ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ آپ کی عبادت نمازیں کیسی تھیں کہ رات کا ایک بڑا حصہ آپ نماز میں گزارتے تھے، یہاں تک کہ پاؤں سوج جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، پھر آپ کیوں اپنے آپ کو اتنا تھکاتے ہیں؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا ہوتا تھا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں، اتنی نعمتیں اس نے مجھے دی ہیں، کیا میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ اب ہماری عبادتیں کس طرح کی ہوتی ہیں؟ ہم عبادت کرتے ہیں مزید کچھ اللہ تعالیٰ سے لینے کے لیے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کس لیے ہوتی تھی؟ شکر گزاری کے طور پر۔ تو اس لیے یہاں پہ ان کو عبد کہا گیا ہے، اور عبادت کا وہی طریقہ پسندیدہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اب آگے دیکھیں کہ تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لو، یعنی کہ اگر تم سچے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو پھر اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ عربوں کے پاس ایک ہی چیز تھی، عربی دانی، یعنی کہ کلام کو جاننا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت زور تھا، تو اللہ نے انہیں ایسے معجزے دیے جس سے ان کے جادوؤں کا توڑ ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تب بڑا زور تھا، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزات دیے جس سے تب کا مقابلہ ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربوں کے پاس نہ تو جادو تھا اور نہ تب تھی، تو ان کے پاس کیا تھا؟ زبان، اور وہ زبان کے ماہر تھے۔ تو پھر اللہ نے انہیں ایسا کلام دیا کہ ان کو بے زبان نہیں کر دیا۔ تو اسی لیے چیلنج کیا جا رہا ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ کتاب اللہ نے نہیں بھیجی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی لکھ لی ہے، تو پھر کیا کرو کہ اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ لیکن وہ اس جیسی تو کوئی چیز نہ بنا سکے اور نہ کچھ لا سکے، اور لوگوں نے کوششیں بھی کی لیکن کوئی بھی قرآن جیسی چیز نہ لا سکا، کیونکہ اس کے اندر جو الفاظ ہیں، جو ترتیب ہے، جو اس کے اندر واقعات ہیں، جو احکامات ہیں، جو خوبصورتی ہے کہ بار بار پڑھنے سے بھی انسان کا دل نہیں بڑھتا۔ اب دیکھیں اگر ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں نا تو ایک بار پڑھیں گے، دوسری بار پڑھیں گے، لیکن دوبارہ جب ہم پڑھیں گے نا تو ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا۔ لیکن قرآن جتنی دفعہ بھی پڑھیں گے کم ہے، ہر دفعہ ایک نیا مطلب سمجھ آتا ہے، ہر دفعہ ایک نئی چیز سامنے آتی ہے، اور دل ہے کہ بھرتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے چیلنج کیا گیا کہ اس جیسی کوئی چیز لے آؤ، یعنی کہ کوئی ایک صورت لے آؤ۔ اور پھر اس سے آگے ہے کہ اور اللہ کے علاوہ اپنے سب مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔
یعنی کہ اپنے شاعروں، خطیبوں، مددگاروں اور حامیوں سے مدد لے سکتے ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود یہ قرآن گھڑ رکھا ہے، تو آپ کہہ دیں کہ اگر خود سے لکھا ہے تو تم بھی اس جیسی گھڑی ہوئی صورتیں لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جسے بھی تم بلا سکتے ہو بلا لاؤ، اگر تم واقعی ہی سچے ہو تو۔ چنانچہ اگر وہ آپ کی بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم سے ہی اتارا گیا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پھر کیا تم فرما بردار بن جاؤ گے؟ تو پھر ایک اور جگہ فرمایا کہ یا تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اسے خود ہی گڑھ لیا ہے، تو آپ کہہ دیں کہ اس جیسی ایک صورت تم لے آؤ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی تم استطاعت رکھتے ہو ان کو بلا لو اگر تم سچے ہو تو۔ 3 آیتوں کی ایک صورت رواج کے مطابق کعبۃ اللہ کے دروازے پر آویزاں کر دی گئی۔ ایک بڑے شاعر نے اس کے نیچے صرف یہ لکھا کہ یقیناً یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ اگر تم ایک صورت بنا کر لے آئے تو اس قرآن کو جھوٹ اور بہتان کہنے میں حق بجانب ہو، اور اگر ایسی صورت پیش نہ کر سکے، عاجز آ گئے تو پھر تمہاری بے بسی قرآن کریم کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وحی ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے رسول ہونے کی واضح دلیل ہوگی، اور پھر تم پر یہ لازم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو اور اللہ تعالیٰ کی آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس لیے پھر جب تمہارے علم میں آ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تو پھر ایمان لے آنا۔ اب اس آیت میں ہمیں کیا سمجھ آتی ہے کہ شک میں مبتلا شخص کے لیے ہدایت کی توقع کی جاتی ہے، یعنی کہ جس انسان کو شک ہے اس کو ہدایت مل سکتی ہے اگر اس کی طلب سچی ہو تو، اگر وہ حق کو معلوم کرنا چاہتا ہو تو وہ پھر ہدایت پا سکتا ہے، لیکن جس کی طلب ہی سچی نہیں ہے، جو ہدایت کو پانا ہی نہیں چاہتا، حق کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا، تو پھر وہ اس توفیق سے محروم ہی رہ جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔